السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں اپنی نیو کلاس کے ساتھ۔ یاد رہے گزشتہ اسپاق میں ہم نے تختی نمبر 11 کے 2 پارٹ پڑھے تھے، بلکہ 3 پارٹ پڑھے تھے۔ آج ہم تختی نمبر 11 کا بقیہ بچا ہوا حصہ کوشش کریں گے پڑھنے کی، لیکن تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت اہم چیزیں ہیں۔ اگر ہم آرام سے پڑھیں گے تو ہمارے لیے سمجھنا، سیکھنا اور اس کی پریکٹس کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہی ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور باقی جو نماز کا سبق ہے اور جو حدیث کا سبق ہے، میرے خیال سے اس کلاس میں ہی مینیج کرتے ہیں اس کو ٹائم نکالنے کا، کیونکہ الگ سے اس کی کلاس ایک نئے سرے سے اس کی کلاس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ میم زبر خاف مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، مقربا، تا دو زیر تن، مقرباتن۔ اس لفظ کے اندر قاف قلقلہ بھی ہے اور قاف حروف مستعلیہ بھی ہے، اس لیے ہم نے قلقلہ بھی کیا، یعنی کہ جھٹکا دے کے پڑھا ہے، اور حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے ہم نے قاف کو پر پڑھا ہے۔ میم زبر تا مت، را زبر را، مت را، با زبر با، مت را با، تا دو زیر تن، مت را با تن۔ را پر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ باقی تا پہ کوشش کیجیے گا کہ جھٹکا پیدا نہ ہو، کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ تا زبر زوا تز، لام زیر یا لی، تز لی، لام دو زیر لن، تضلیلن۔ میری ادائیگی میں آپ کو زواد اور قاف ان دونوں میں خاص فرق محسوس ہوگا۔ قاف کو ہم نے پڑھا مق، جبکہ یہاں پہ ہم نے پڑھا تضلیلن۔ تا زبر قاف تق، واو زیر یا وی، تقوی، میم دو زیر من، تقوی من۔ تا زبر کاف تک، زال زیر یا زی، تکزی، با دو زیر بن، تکذیبن۔ تا زبر سین تس، نون زیر یا نی، تسنی، میم دو زیر من، تسنیمن۔ اور یہاں پہ آیت آ گئی ہے تو وقف کیسے ہوگا؟ تسنیم۔ یاد رکھیے گا جب کبھی آیت آ جائے تو وہاں پہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر 2 زبر ہوں تو اس کو ایک الف بنا دیتے ہیں۔ لیکن چلیں پڑھتے پڑھتے ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے بھی اور ان کا خیال بھی رکھیں گے۔ میم زیر سین مس، کاف زیر یا کی، مس کی، نون 2 زبر نن، مسکینن۔ میم زبر میم مم، نون پیش واو نو، مم نو، نون 2 زیر نن، ممنونن۔ میم زبر ح مح، فا پیش واو فو، محفو، زوا 2 زیر زغن، محفوظن۔ ح کو ہم نے کس طرح پڑھا اور زوا کو ہم نے کیسے پر پڑھا، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ میم زبر خا مخ، تا پیش واو تو، مختو، میم 2 زیر من، مختومن۔ اچھا بھائی یہ دونوں ہاتھ کٹھے آ گئے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس کو ہم نے پڑھا مح، نقطے کے بغیر کیسے پڑھیں گے؟ مح، اور نقطے والا کیسے پڑھیں گے؟ مخ، مح، مخ۔ دونوں میں واضح فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ برائے مہربانی آپ نے خود بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ میں جب آپ کو سبق پڑھا رہی ہوتی ہوں اس کے بعد آپ کی اپنی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے، اگر آپ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ صرف سننے سے مجھے لگتا ہے آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میم زبر سین مس، را پیش واو رو، مس رو، را 2 زبر رن، مسرورن۔ اب 2 زبر آ گیا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مسرورا، وقف کی صورت میں مسرورا۔ اگر را کے نیچے 2 زیر ہوتے تو مسرور ہو جاتا وقف، یا 2 پیش ہوتے تو بھی مسرور ہو جاتا۔ یہاں پہ 2 زبر ہے اور آگے الف بھی ہے تو اس لیے یہ ایک الف بن جائے گا، مسرورا۔ یہاں پہ 2 را ہیں اور دونوں پر ہیں، کیونکہ ایک پہ پیش ہے اور ایک پہ 2 زبر ہیں۔ میم زبر شین مش، ہا پیش واو ہو، مشہو، تا 2 زیر دن، مشہودن۔ حمزہ زبر با اب، واو زبر الف و، اب و، با 2 زبر بن،
ابوابن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے با کے اوپر قلقلہ ادا کیا ہے. یہاں پہ اگر ہم اس کو ابوابن پڑھتے تو ٹھیک نہ ہوتا, ہم نے پڑھنا ہے ابوابن. اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں حمزہ زبر با اب, واو زبر الف وا, اب وا, با دو زبر الف بن. نہیں, یہ الف پڑھنا ضروری نہیں ہے, صرف ہمیں با دو زبر بن پڑھنا. یہ لکھنے میں آتا ہے, یہ پڑھنے میں نہیں آتا. اب وا بن. میم زبر صاد ماس, فا پیش واو فو, ماس فو, فا دو زیر, فا زبر فا, ماس فو فا, تا دو زیر تن, ماس فو فا تن. یہاں پہ ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ سواد کا, کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. میں ایک دفعہ پھر پیچھے کی دہرائی کراتے ہوئے بتاتی جاؤں. حروف مستعلیہ 7 ہیں, خا, سواد, زواد, غین, طوا, قاف, زوا. اس کو ضرور یاد رکھ لیں کیونکہ یہ بہت اہم قاعدہ ہے. حمزہ زبر ز, از, واو زبر الف و, از و, جیم دو زبر جن, از و جن. حمزہ زبر شین اش, تا زبر الف تا, اشتا, تا دو زبر تن, اشتاتن. حمزہ زیر طو, اطو, عین زبر الف ع, اطع, میم دو پیش من, اطعامن. یہاں پہ ہم نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو طوا قلقلہ, دوسرا طوا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے یعنی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے, اور تیسرا عین کے مخرج کا انتہائی خیال رکھنا ہے, کہیں عین الف نہ بن جائے. یعنی کہ اگر ہم اطعامن پڑھیں گے تو ہم بالکل غلط پڑھیں گے. یہ اصل میں ہے اطعامن. حمزہ زبر عین اع, نون زبر الف نا, اعنا, با دو زبر بن, اعنابن. آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ ہمارے گلے میں سے عین کے ساتھ ساتھ حمزہ کو ہم نے واضح کر کے الگ کر کے پڑھا ہے, کیونکہ حمزہ اور عین دونوں کی آوازیں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اعنابن. اگر آپ پڑھتے ہیں عنابن آپ بالکل غلط پڑھتے ہیں. اگر ہم پڑھیں گے آنابن تو ہم تب بھی غلط پڑھیں گے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اعنابن. حمزہ زبر فا اف, واو زبر الف و, اف و, جیم دو زبر جن, اف و جن. حمزہ زبر فا, حمزہ زبر لام ال, فا زبر الف فا, الفا, فا دو زبر فن, الفافن. اور وقف کی صورت میں الفافا, پھر سے 2 زبر ہیں اور الف بھی ہے تو یہ ایک الف بن جائے گا. الفافا. قاف پیش اور قر, حمزہ کھڑی زبر آ, قرآ, نون دو پیش نون, قرآن. حمزہ زبر لام ال, حا زبر میم حم, الحم, دال پیش تو, الحمد. واو زبر لام ول, فا زبر جیم فج, والفج, را زیر ری, والفجری. واو زبر لام ول, فا زبر تا فت, والفت, حا پیش حو, والفتح. واو زبر لام ول, عین زبر صاد عصر, والعصر, را زیر ری, والعصری. میم زیر می, نون زبر لام نل, می نل, میم پیش عین مع, من المع, صاد زیر صوی, من المعصوی. را کڑی زبر را, من المعصوی را, تا زیر تی, من المعصوراتی. میم زبر ما, عین زبر لام عل, معل, عین پہ سین عس, معل عس, را زیر ری, معل عسری. دیکھا آپ نے, ہم نے دونوں عین کو کتنے وضاحت کے ساتھ پڑھا. میم زبر لام مل, قاف زبر الف قا, مل قا, را زیر ری, مل قاری. عین زبر ع, مل قارعہ, تا پشتو, مل قارعاتو. اچھا جب یہ گول تا آ جاتی ہے تو یہ آخر میں وقف کی صورت میں ہاں بن جاتی ہے, جیسا کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے, مل قارعہ, مل قارعہ. ہاں کی آواز آخر میں آنی چاہیے. بعض لوگ پڑھتے ہیں مل قارعہ تو بالکل غلط ہے, مل قارعہ. واو زبر و, حمزہ زے ای, و ای, ذال زبر لام ذل, و ای ذل, میم زبر و مو, و ای ذل مو, حمزہ الٹا پیش او, و ای ذل مو او, دال زبر دا, و ای ذل مو او دا, تا پشتو,
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ بھی آپ پریکٹس کریں گے تو یہ ٹھیک رہے گا. یا زبر نون ین، زوا پہ زو، ینزو، را پیش لام رول، ینزور، میم زبر را مر، ینزور المر، حمزہ پیش او، ینظر المرء. جناب یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ آ گیا ہے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا اور آج پھر سمجھا رہی ہوں، انشاءاللہ روز سمجھاؤں گی جب بھی یہ قاعدہ آئے گا کہ جب نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو. نون ساکن تو کہتے ہیں جس نون کے اوپر ساکن ہو، اور نون تنوین کہتے ہیں جب کسی بھی حرف کے اوپر الف سے لے کے یا تک کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر ہوں، یا کسی حرف کے نیچے دو زیر ہوں، یا کسی حرف کے اوپر دو پیش ہوں، اسے نون تنوین کہتے ہیں. جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ ہو. حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. اس میں سے کوئی حرف نہ ہو، یا لام اور را نہ ہو، کیونکہ اگر یہ آئے گا تو کوئی اور قاعدہ بن جائے گا، لام را آئے گا تو اور کوئی قاعدہ بن جائے گا، اگر میم واو یا میم واو نون آئے گا تو کوئی اور قاعدہ بن جائے گا، یہ بھی نہ ہو اور با بھی نہ ہو. یہ سارے وہ حروف ہیں جن کے الگ الگ قواعد ہیں. اگر ہم ان دونوں کو ملا کے پڑھیں تو یہ یرملون بن جائے گا. ان کے قاعدے بھی ملتے جلتے ہیں لیکن ان کے احکامات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو کیا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے، لام اور را نہ آئے، ٹھیک ہے، یا میم واو نون نہ آئے، ٹھیک ہے، اور با نہ آئے. باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوتا ہے. جیسا کہ تا آیا ہے، تا ان میں شامل نہیں ہے. جیسا کہ یہاں پہ بھی تا ہے. ابھی ہم نے جو کل پڑھا تھا نون ساکن کے بعد فا آیا ہے، فا بھی ان میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ نون ساکن کے بعد زوا ہے، جبکہ زوا ان میں سے کسی چیزوں میں نہیں ہے، وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، صرف پڑھے جانے والا حروف ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ینظر المرء، ینظر المرء، را پر، زوا پر، اور نون کیا ہے؟ نون حروف یہاں پہ نون ساکن کے بعد زوا ہے تو اخفاء ہو رہا ہے. اخفاء کا مطلب ہے نون کو ہلکا سا چھپائیں گے اور تھوڑا ناک میں آواز لے جائیں گے. کاف زبر لام کل، فا زبر فا، کل فا، را زبر الف را، کل فرا، شین زیر لام شل، کل فراشل، میم زبر با مب، کل فراشل مب، ثا پیش واو ثو، کل فراشل مبثو، ثا زیر سی، کل فراشل مبثوثی، کلکلا. کاف زبر لام کل، عین زیر ہا اہ، کل عہ، نون زیر لام نل، کل عہ نل، میم زبر نون من، کل عہ نل من، فا پیش واو فو، کل عہ نل من فو، شین زیر شی، کل عہ نل من فوشی. اخفاء کیسے ہوگا، وقف کیسے ہوگا؟ کل عہ نل من فوش. جناب یہاں پہ پھر اخفاء کیا ہے؟ قاعدے کے حساب سے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی یعنی کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے، اور حروف لام را میں سے بھی لفظ کوئی نہیں ہے، یمون میں سے یعنی کہ یا میم واو نون میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے، اور یہ با بھی نہیں ہے. باقی حروف میں سے یہ فا آیا ہے، میرے خیال سے غالباً باقی 15 حروف بنتے ہیں، ان میں سے فا آیا ہوا ہے. تو یہاں پہ نون ساکن کو ہم یہاں پہ اخفاء کریں گے، یعنی کہ نون کو تھوڑا چھپا کے پڑھیں گے. آج ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا ہے. اس تختی میں کافی سارے قواعد ہیں، کوشش کیجئے گا آپ کا کوئی سبق چھوٹنے نہ پائے اور آپ بہت کچھ سیکھ سکیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. اور آخر میں اس حدیث کے ساتھ ہم نے سبق کا اختتام کرتے ہیں ناظرہ کا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس میں ہمیں قرآن سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم قرآن تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نورانی قاعدے کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے تاکہ ہمارے آگے کے راستے مزید آسان ہو جائیں. حدیث کے پاس چلتے ہیں. ہم نے جو حدیث یاد کی تھی، ہم نے 3 حدیثیں یاد کی تھیں. آج ہم 3 حدیثوں کی ریویژن کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ ہم نئی حدیث سٹارٹ کریں گے
پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث کیا پڑھی تھی ہم نے؟ اس کا ترجمہ تھا بے شک تمام اعمال کے قبولیت کا دار و مدار نیت سے ہے، یہ مفہومی ترجمہ ہے۔ دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھی تو آج پڑھ لیں، انشاءاللہ ہم نے 40 حدیثیں زبانی یاد کرنی ہے۔ میرے پاس جو ناظرہ کلاس لگتی ہے اس میں تقریباً بچوں کو 40 حدیثیں زبانی یاد ہے، انشاءاللہ ان کا آپ کے سامنے ایک ہم کلاس رکھیں گے جس میں آپ کو آئیڈیا ہو کہ اگر چھوٹے بچے کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2، حق المسلمی علی المسلمی، مسلمان کے مسلمان پر خمسن 5 حق ہیں۔ حق المسلمی علی المسلمی خمسن، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، وإجابت الدعوتی، اس کی دعوت قبول کرنا، یعنی کوئی مسلمان بہن بھائی آپ کی دعوت کرے تو ہمیں قبول کرنا ہے۔ واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، وتشمیت العاطس، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ یہ 5 حقوق ہو گئے جو مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ حدیث نمبر 3، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو شخص اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ ہماری اس کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے، کیونکہ ناظرہ نورانی قاعدہ ایسا قاعدہ ہے جس سے ہمیں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، لفظوں کو توڑ جوڑ، قواعد، الفاظ کی ادائیگی کا صحیح طریقہ، اور پھر ہماری منازل قرآن مجید کی طرف آسان ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔